عورت اور مرد کی نماز میں بہت فرق ہے. عورت اور مرد کی نماز میں کوئی ایک فرق بھی کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. فرق تو ہے نا, یہ فرق وہ نہیں ہے نا بھائی. آپ نے تو پوری نماز ہی جو ہے وہ عورت کی عورت طرف لے کے چل پڑے ہیں. عورت کا سجدہ بھی اسی طرح ہی ہوگا. عورت کا سجدہ اس طرح نہیں ہوگا. عورت کا سجدہ اس طرح نہیں ہوگا. عورتیں جو سمٹ کر نماز پڑھتی ہیں ان کی نماز درست نہیں ہے. استغفر اللہ. ہمارے ہاں رفع دین جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ رفع دین نہ کریں, عورت نہ کرے کہ مرد بھی نہ کرے. یہ افضل کا فتویٰ مفتی صاحب کو دینے کا حق کس نے دیا ہے؟ بہت سیریس. آپ لوگوں کی نمازیں خراب کروا رہے ہیں. نہیں, نماز خراب نہیں کرا رہا. آپ مرد عورت کی نماز میں فرق کر کے آپ عورتوں کا نبی کوئی اور الگ سے بنا رہے ہیں. 3 انگلیاں یا 4 انگلیاں پاؤں کے درمیان میں, اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی ہے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے کوئی دلیل ہے ایسی؟ مصعب. السلام علیکم ناظرین, وائس پاکستان کے ساتھ آپ کا میزبان مہران ناصر آپ کی خدمت پہ حاضر ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں علماء احناف سے مفتی حسان ادریس صاحب اور اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جناب علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب. آج ہم ایک موضوع پہ بات کرنے والے, اور نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے, اور ہمیں اکثر کامنٹ باکس کے اندر یہ سوال بھی آتا ہے کہ کیا عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق بھی ہے یا ایک جیسی ہے؟ مفتی حسان ادریس صاحب. جی بہت شکریہ آپ کا. ایک بڑا اہم موضوع ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے آج تک موضوع ہوئے ان میں سب سے طویل ترین موضوع ہے یہ موضوع ہے عورت اور مرد کی نماز میں فرق. دیکھیں, میں آج یہ بات آپ کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, اور بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مرد عورت کی نماز میں جو طریقہ ہے وہ قرآن و احادیث, یعنی آپ یوں سمجھیے کہ حدیث و آثار, اجماع صحابہ, اجماع امت اور ائمہ اربع, یعنی ائمہ اربع میں بھی آپس میں بہت سی چیزوں میں اختلاف رہا ہے, لیکن ائمہ اربع میں بھی اس بات پہ اتفاق ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں بہت فرق ہے. میں اگلا جملہ, یہ میرا ذاتی جملہ ہے, تو یہ جملہ میں کہنے لگا ہوں تو اس کو جملہ متریزہ سمجھیے گا کہ عورت اور مرد کی نماز میں اتنا فرق ہے جتنا زمین آسمان کا. دیکھیں, عورت جب نماز ادا کرتی ہے نا, اس میں جو کلمات پڑھے جاتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ جو ایبسولوٹلی وہیں پڑھے گی, جیسے سبحانک اللہم, سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے, سورت میں لائے گی, رکوع سجود میں جو ہم پڑھتے ہیں کلمات سارے. اب جو فرق ہے اس کو میں نے تقریباً 17 پوائنٹس میں لکھا ہے, اور اس کو میں نے ایک آپ کے سامنے جو ہے وہ جلدی سے پڑھوں گا تاکہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. سب سے پہلا یہ فرق ہے کہ عورت جو ہے جب وہ ہاتھ اٹھائے گی تو وہ کاندھوں اور سینوں تک اٹھائے گی, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ دیکھیں, اس میں یہاں پہ ایک اور بات کہنے لگا ہوں, عورت اور مرد کی نماز میں آپ بنیادی جو فرق ہے نا, ایک لفظ میں اگر بولوں, اللہ تعالیٰ نے عورت, جس کا مطلب مفہوم ہے چھپی ہوئی چیز, اس کو اتنا حیاتدار بنایا, اتنا پاکیزہ اور پاکباز بنایا, اتنی خوبصورت یہ مخلوق ہے کہ اس کے ہر ادا میں, ہر سٹیپ میں ایک پردہ جھلکتا ہے, ایک عفت جھلکتی ہے, ایک عزت جھلکتی ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں گے اتنا سطر کا اہتمام ہے کہ عورت, سب سے پہلا فرق ہے کہ عورت کاندھوں اور سینوں تک ہاتھ اٹھائے گی, مرد کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے گا. مرد یعنی سینے تک بھی اٹھا سکتا ہے, لیکن کانوں کی لو تک, یہاں تک بھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے, لیکن عورت کو یہاں تک حکم ہے کہ سینے تک جو ہے وہ کاندھوں تک, جو چھاتی تک. دوسرا فرق یہ ہے کہ عورت چادر کے اندر سے رفع دین کرے گی, اگر دوپٹہ دیکھیں اس نے پہنا ہوگا, اور مرد جو ہے وہ مرد جو ہے وہ ہاتھ باہر نکال کے رفع دین کرے گا, یعنی کہ جب تکبیر تحریمہ واضح ہو رہا ہے نا. یہ دوسرا فرق ہے. تیسرا فرق یہ ہے, عورت ہاتھ سینے پہ باندھے گی. اس معاملے میں تمام جو ہے ہمارے ان بھائیوں کا بھی, ہمارا سب کا جو ہے نا ایک یوں سمجھیے کہ اتفاق ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کے والے سے. ہمارے ہاں ایک احناف میں فرق ہے, لیکن میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ ہاتھ مختلف طریقوں سے باندھے سکتے ہیں, لیکن ہمارے نزدیک تحت السرہ, یعنی ہاتھ جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھے جاتے ہیں. ایک بات یہ تیسرا فرق ہے. چوتھا فرق یہ ہے کہ عورت رکوع میں معمولی سا جھکے گی, کتنی دیکھیں حیا رکھی ہے اس میں, اور مرد اور کو اچھی طرح جو ہے وہ جھکنے کا حکم ہے. اس کے ساتھ ہی نمبر 6 فرق ہے کہ عورت گھٹنے پہ ہاتھ رکھے گی, ٹھیک ہے نا, جبکہ مرد کو گھٹنے پکڑنے کا حکم ہے, پکڑنے کا, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ 7واں فرق ہے کہ عورت رکوع میں گھٹنے کو خم دے گی, جبکہ مرد کا گھٹنوں پر خم دینا منع ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح 8واں فرق, عورت کو قیام رکوع میں اپنے دونوں ٹخنے ملانا بہتر ہے. دونوں ٹخنے ملانا یعنی کہ ہمارے ہاں جیسے مرد حضرات ہمارے اہل حدیث بھائی بھی ہیں کہ ٹخنے بہت زیادہ کھول دیتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ عورت ٹخنے ملائے گی, اور جبکہ مرد ہیں دونوں ٹخنوں کے درمیان کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھے گی, یعنی اپنی جسمانی ساخت کے اوپر بھی. دیکھیں اختلافی مسئلہ, میں اس کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ مرد کا جو ہے نا وہ ٹخنے مطلب کھولنا 4 انگلیوں سے زیادہ کر سکتا ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. اس میں 9 فرق یہ ہے کہ عورت رکوع اور سجدے سمٹ کر کرے گی, کرے گی. میں یہاں پر رک کے ایک حدیث کا حوالہ اس لیے دینا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گزر رہے تھے تو دیکھا 2 عورتیں نماز پڑھ رہی تھی, تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو میں سمجھتا ہوں کہ نص قطعی ہے, اور وہ ہے
आपने फरमाया फ़इन्नल मरअतु लैसत फी ज़ालिका कर्रुजुली, यानी तुम्हारा जिस तरह से मर्द नमाज अदा करते तुम्हारा इस तरह से मर्द अदा करना तुम्हारे उसके बराबर नहीं है। सब झूठी रिवायतें नहीं चलेंगी। देखिए मैं झूठी रिवायत की बात नहीं कर रहा, देखें ये अबू दाऊद की रिवायत, अबू दाऊद की रिवायत जी चल रहे हैं कि 10th पे चल रहे हैं? जी अभी ये 9th पे चल रहा है। चलें ठीक है। और रुकू और सजदे में सिमट कर रहेगी, जबकि मर्द का हर उज़ू अलग करने का हुक्म है, ठीक है ना। इसमें जो है वो हजरत जो है वो मुख्तलिफ साहबा की रिवायत है, मैं आपके सामने रखूंगा। 10वां फर्क, औरत के लिए सजदा दोनों जो कदम है वो खड़े करने का हुक्म नहीं है। जैसे मर्द क्या करता है कि एक यानी कि अपना जो है वो बायां जो पांव है उसके ऊपर बैठ जाता है और जो है ये दायां खड़ा कर देता है, बल्कि बैठने का जमीन पर चिमट कर बैठने का हुक्म है, जबकि मर्द दोनों पैरों को खड़ा करके उंगलियों को किबले की तरफ रुख करेगा, ठीक है ना। अच्छा इसमें 11वां फर्क यह है कि औरत अपनी कोहनियों को बिछाकर रखेगी, ठीक है ना। अब मुझे पता है इसमें कि वो रवायत लाते हैं, मैं भी उस पर भी बात करूंगा इंशाल्लाह। जबकि मर्द अपनी कोहनियों को उठाकर रखेगा, बिसात वाला मामला नहीं होगा बल्कि उठाकर रखेगा। और 12वां फर्क है, औरत तशहुद में तोज़क करेगी, यानी दोनों पांव दाईं जानब निकालेगी। क्या करेगी? तोज़क। तो कितना हो गया? 13-14 पे आ गया? जी ये हम आगे तकरीबन जो है वो 12वें पे आ गए, ठीक है। मेरी इसको यूं समझिए कि मर्द दायां पैर खड़ा करके बाएं के ऊपर जो है बैठेगा, यही बैठना इसके लिए मसनून है। उसके बाद जो है औरत तशहुद में अपनी उंगलियां मिलाएगी, जबकि मर्द तशहुद में अपनी उंगलियां अपने आजाद हाल पे छोड़ देगा। उसके बाद 14वां फर्क है, अगर जमात में कोई बात पेश आ जाए, अल्लाह से बैठे हुए मैं तवज्जो से ही बात कर रहा हूं, अगर जमात में कोई बात पेश आ जाए औरत ताली से मतवज्जो करेगी, जबकि मर्द की सूरत क्या होगी कि वो सुभान अल्लाह बुलंद तकबीर और तस्बीह कहेगा, ठीक है। उसके बाद 15वां फर्क, औरत के मसाइल में सतर का हकाम है, जैसे सर का ढांकना। और अल्लामा साहब अगर नमाज पढ़ाए, मैं नमाज पढ़ूं, टोपी नहीं है तो बगैर टोपी की नमाज हो जाती है। इसकी दलील आप उम्रे में जाते हैं कि औरतों के सर ढके होते हैं, मर्दों के जो है वो एहराम की हालत में सर जो है वो नंगे होते हैं। इसके बाद जो है वो 16वां फर्क जो है वो ये है कि औरत के टखने मुकम्मल ढके होंगे, टखना, और मर्द के टखने को नंगे करने का हुक्म है। फर्क है कि नहीं है? और 17वां और आखिरी फर्क, हजरत मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मर्द जो एक नमाज पढ़ता है मस्जिद में जमात के साथ, वो 25 गुना फजीलत रखता है, और औरत जब जो है किसी काल कोठरी में, ये ऐसी जगह जो बिल्कुल तन्हाई वाली जगह हो, वहां नमाज पढ़ती है, अकेली पढ़ती है, उसको 25 गुना उसको फजीलत का सवाब है। ये मर्द को जमात के साथ अल ऐलान और औरत छुप के नमाज पढ़ रही है। ये 17 फर्क मैंने आपके सामने रखे हैं। दावा साहब, मुफ्ती साहब ने 17 फर्क जो है वो वाजे कर दिया। आप क्या कहते हैं, औरत और मर्द की नमाज एक जैसी है या ये फर्क होना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को अपनी इबादत का जरिया बनाया है, और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकुनू तअलमून, नमाज उस तरह अदा करो जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें सिखाया है, जिसको तुम पहले नहीं जानते थे। सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है कि मर्द और औरत, जिन और इनस, इन तमाम के लिए नबी और रसूल बना के भेजे गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही मुस्लिम के अंदर भी हदीस आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए लोगों को प्रैक्टिकल करवाया। नमाज का वक्त नहीं था, लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में बुलाया, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर अपनी नमाज का आगाज किया। आपको ये बात भी बताना चाहता हूं नाज़रीन किराम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबियात रिज़वानुल्लाहि अलैहिन्ना अजमाइन, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी शरीफ में बाजमात नमाज अदा किया करती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज का तरीका सिखाना चाहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की सफ़ें दुरुस्त करवाईं, और उसके बाद इकामत कही गई तो आप मिंबर पर चले गए। मिंबर के ऊपर खड़े होकर, और आपको यह पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर खड़े होते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर खड़े होकर नमाज को शुरू किया। अल्लाहु अकबर करके अपने दोनों हाथों को कानों के बराबर बुलंद किया या कानों की लू के बराबर बुलंद किया। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को सीने पर बांध लिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पर खड़े होकर सूरतुल सना पढ़ी, सूरतुल फातिहा पढ़ी, उसके बाद कोई तिलावत की। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पर खड़े होकर अल्लाहु अकबर कह के अपने दोनों हाथों को फिर बुलंद किया, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में चले गए। फिर रुकू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया,
اور اس کے بعد رکوع کے بعد جب کھڑے ہوئے تو آپ نے سمی اللہ لمن حمدہ کہا اور اپنے ہاتھوں کو پھر بلند کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے جب کھڑے ہو گئے, سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہو گئے اور پھر اللہ اکبر کر کے سجدے جانے لگے. تو اللہ اکبر بھی آپ نے ممبر پر کیا اور پھر آپ ممبر سے اتر آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے جا کر ممبر کے پہلو میں زمین پر آپ نے سجدہ کیا. ایک سجدہ کر کے پھر آپ بیٹھ گئے, دوسرا سجدہ کیا اور دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے تو پھر آپ دوبارہ ممبر پہ تشریف لے گئے اور ممبر پر جا کر پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت بھی اسی طرح مکمل کی. سجدے کی باری آئی تو نیچے آ کے مکمل کی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما صنعت ھذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتی, اے میرے صحابہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تم میری اقتدا کرو, میرے پیچھے پیچھے نماز ادا کرو. میرے برابر یا مجھ سے آگے, امام سے برابر یا اس سے آگے بڑھنا یہ جائز نہیں ہے. انما صنعت ھذا لتأتموا بی, تم میرے پیچھے چلو, ولتعلموا صلاتی, اور تمہیں میری نماز کا پتہ ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نماز امت کو دکھا دی, بتا دی, سکھلا دی, اس کے بعد فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھنا ہے جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نماز سکھائی ہے اور جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی ایک ایک کیفیت بیان کی ہے اور احادیث میں اس کا الحمدللہ سارا ثبوت موجود ہے باسند صحیح. یہاں تک کہ جبریل امین علیہ السلام نے نماز کے اوقات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے ہیں کہ کس وقت نماز کا وقت شروع ہوگا اور کس وقت ختم ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز سکھائی, اس نماز کے اندر اگر عورت اور مرد کی نماز کا فرق لیا جائے تو عورت اور مرد کی نماز میں کوئی ایک فرق بھی کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. نہیں ہے فرق کوئی ایک فرق بھی مرد اور عورت کی نماز ادا کرنے میں نہیں ہے. ہاں, نماز شروع کرنے سے پہلے عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی اوڑھنی, اپنا کپڑا وہ مکمل طریقے سے سطر کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, مفتی صاحب صبر پہ ہاتھ رکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ, یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, اللہ کسی بالغ عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جس کی اوڑھنی, چادر, دوپٹہ اس پر نہ ہو. تو یہ عورت کے لیے خصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ٹخنے ڈھانپنے کا اور ٹخنے سے بھی آگے قدم ڈھانپنے کا بھی حکم عطا فرمایا عورت کو, لیکن مرد کے لیے اس کے بالکل اپوننٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز مردوں کو سکھائی ہے وہی نماز عورتوں کو سکھائی ہے, کیونکہ ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اور نماز کسی اور طریقے سے پڑھنا قطعاً ثابت نہیں ہے. جو ایسی بات کہتا ہے, حدیث کی روشنی میں 17 اختلافات جو ہیں وہ 17 بتا دیا, فرق بتا دیا, وہ کہہ رہے ہیں حدیث کی روشنی میں ہے. مفتی صاحب احادیث پیش کریں گے تو انشاءاللہ اس کا تیا پانچا کر دیں گے ہم. ٹھیک ہے, مفتی صاحب کے پاس کوئی ایک صحیح حدیث بھی موجود نہیں ہوگی. صاحب کیا علامہ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ علامہ صاحب نے جو پہلی بات ہے کہ جو حدیث بیان کی نا سلو کما رأیتمونی اصلی, یہ حدیث نامکمل پڑھی ہے. یہ حدیث اس طرح سے ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ بخاری کی حدیث ہے. بخاری کی حدیث یہ ہے کہ حضرت انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت انس, ٹھیک ہے, اور فرماتے ہیں کہ ہم تقریباً جو ہے نا عندہ 20 یومن ولیلۃ, ہم آپ کی خدمت میں تقریباً 20 دن رہے اور 20 دن قیام کیا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت انس. اچھا, حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ. پھر غور کر لینا, آپ کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا. حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چند نوجوان آپ کی خدمت میں رہے, ہم 20 دن ہم نے آپ کی قیام کیا اور ہم نے آپ کو بہت جو ہے وہ رحم دل اور جو ہے وہ نرم دل پایا. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ہمیں گھر جانے کا اشتیاق ہے, تو آپ نے ڈرائیور فرمایا تم اپنے گھر کیسے چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ہم نے آپ کی خدمت میں جواب عرض کیا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں جواب کیا کہ ہم آپ کے پاس آئے, ہم نے ذری بات تربیت آپ کے پاس پانی تھی. تو رسول اللہ فرمایا جو اپنے گھر جاؤ. پھر آپ نے مختلف سیغوں سے مختلف باتیں کی. اس میں سب سے پہلی بات یہ کہی ارجعوا الی اہلکم, پہلی بات اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ, پہلا بات. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ فاقیموا فیہم, اور ان کے پاس جا کر نماز پڑھو, ان کے پاس جا کر قیام کرو. فاقیموا فیہم, ان کے, اور یہ حکم کس کے لیے ہے؟ فاقیموا فیہم, فاقیموا فیہم, اور ان کے پاس جا کر قیام کرو. اچھا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. اب یہ مرد کے, یہ حکم مردوں کے لیے ہے. تیسرا آپ نے حکم دیا وعلموہم, یہ بھی حکم مردوں کے لیے کہ انہیں سکھاؤ. اور چوتھا حکم دیا
वमर्रूहुम, और इन्हें दीन की बातों का हुक्म दो। अच्छा, इसमें एक और बात है, जब अगला जो मैं बयान करने लगा ना हुक्म, आप जरा गौर पड़ेगा, फलयुअज़्ज़िन लकुम अहदुकुम, जब वक्त हो जाए अजान का तो क्या को अजान दो। अब ये हुक्म मर्दों के लिए कि औरतों के लिए? घर में आप सल्लम जो है वो आप सल्लम भेज रहे हैं सहाबा को, और सहाबा रिज़वानुल्लाह इजमा को कह रहे हैं जब अजान वक्त का नमाज का वक्त हो तो क्या करो, अजान दो। फिर यहां तक नहीं कहा वल युअम्मकुम अकबरुकुम, और जो तुम हदीस की इबारत सही पढ़ लीजिए, वल युअम्मकुम अकबरुकुम, जो तुम में से बड़ा हो वो क्या करे, जमात करा दे। अब क्या औरत जमात करा सकती है? फिर आपने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। हदीस देखें, हदीस जब आप बात करें ना उसमें आप सल्लम ने ये सीगे सारे मर्दों के लिए, इन सीगों में आप सल्लम ने मर्दों को ये तलकीन किए कि तुम में से कोई बड़ा हो वो जो है वो क्या करे, अजान नमाज पढ़ाए और अजान दे, और इसमें से जो है घर में दीन की बातें सिखाएं। ये सारे हुक्म मर्दों के लिए। अब यहां से आप ये मुझे तो हैरत हो रही है कि आप मुफ्ती होकर भी धोखा देने के पाबंद हैं। मुझे बताएं एक बात, अच्छा, क्या मर्दों को जो हुक्म दिया गया वो औरतों से अलग है? लेकिन बिल्कुल मर्द हमेशा, औरतें जो हैं वो मर्दों के अहकाम के ताबे होती हैं या नहीं? आप मुझे बताएं कि क्या मर्द औरतों के अहकाम के ताबे होती हैं या नहीं? बिल्कुल होती हैं। तो फिर आप कैसे ये बात? अब मैं अगली बात आपको बयान कर रहा हूं, अब मैं अगली हदीस बयान करने लगा हूं, जरा सुनिए वो दलील जहां से तकबीर शुरू होती है। वाइल इब्ने हुजर की ज्यादा रवायतें हैं, या मुसन्नफ इब्ने शेबा। मुसन्नफ इब्ने शेबा वो जो है मुहद्दिस है जो इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं, इमाम बुखारी के। अभी मैं बयान करने लगा हूं जो है मौजमुल कबीर में हदीस ये है कि या वाइल इब्ने हुजर इज़ा सल्लैता फजल यदैका हिज़ा उज़ुनैका, जब तुम नमाज पढ़ो तो अपने दोनों हाथ कानों तक उठाओ। यहां तक आपने फरमाया। फिर आपने फरमाया, फिर अगला जुमला आपने फरमाया वल मरअतु तजअलु यदैहा हिज़ा सदैहा, और औरत अपने छाती तक जो है हाथ उठाए। अब यहां से मुझे बताएं तकबीर तहरीमा से क्या फर्क वाज़ेह होता है कि नहीं होता? और आप कहते हैं कि ये हदीस ही नहीं है। हमने जब देखें, हमेशा याद रखिए एक बात, मैं यहां पे एक उसूल बयान कर रहा हूं, इस हदीस की सनद बयान करेंगे। एक अलावा आपने फर्क वादे कर दिया ना, अब अलावा साहब इस हदीस की सनद बयान देखें। अब ये इन्होंने जो है ना वो जो हदीसों की किताबों में हमारी जो रवायत आई है तो लेना। अच्छा, मुझे अगला सवाल कर रहे हैं ना ये, अब ये बात कर रहे हैं अस्माउ रिजाल की। अब ये हदीस का, अच्छा इसका मतलब ये है बुखारी की सारी हदीसें आपके नजदीक ठीक नहीं है, उसमें भी काफी जो है वो ये बुखारी के हदीस बयान कर रहे हैं। मैं बुखारी की नहीं, ये जो है वो 3 उसमें जो किताबों में आई है। जी जी, तो इसकी सनद बयान कर दें। अगर बुखारी मुस्लिम की होगी मैं आपसे सनद नहीं मांगूंगा। इसकी सनद आप बयान करें तो मैं सनद बयान करूं। मौजमुल कबीर जो है तिबरानी की हदीस है, जिल्द नंबर जो है वो 9 है, सफा नंबर 144 है, मजमा ज़वाइद में ये हदीस आई है, इसी तरह बदरुल मुनीर में आई है ये हदीस। मुफ्ती साहब मैं ये कह रहा हूं कि इसकी सनद बयान करें। इस हदीस की सनद के अंदर, इस हदीस की सनद के अंदर उम्मे याहिया है जो मजहूला है, जिसका पता नहीं है कि कौन है। जी देखिए, अब ये मुफ्ती साहब दीन का मसला है, इसमें मजाक नहीं चलेगा, बहुत सीरियस। आप लोगों की नमाजें खराब करवा रहे हैं। नहीं, नमाज खराब नहीं करा रहा। आप मर्द औरत की नमाज में फर्क करके आप औरतों का नबी कोई और अलग से बना रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीके से नमाज पढ़ाई है, आपने ये रिवायत पेश की। इस रिवायत में उम्मे याहिया है, आप उम्मे याहिया के मुतालिक बयान कर दें कि कौन है। ये मजहूला औरत है, ठीक है। हाफिज हैसमी रहमहुल्लाह लिखते हैं मजमा ज़वाइद में, लम आरिफा, इसे मैंने पहचाना ही नहीं है कि ये कौन है उम्मे याहिया। इसके अंदर अलामा तुर्कमानी लिखते हैं, हनफी, आपके घर की बात करने लगा हूं। अलामा तुर्कमानी हनफी लिखते हैं उम्मे याहिया लम आरिफ हालहा वला इस्मुहा, मैं उम्मे याहिया के हालात नहीं जान पाया, ना ही मुझे उसके नाम मालूम हो सके। जौहरन नकी। मुफ्ती साहब आप ऐसी बात करें जो सॉलिड हो, आप सिर्फ हवा में जो है वो तीर नहीं चलाएं। आप इस हदीस की सनद तो बयान करें ना जो आप रिवायत बयान कर रहे हैं वाइल बिन हुजर की। नहीं, आपके नजदीक वाइल बिन हुजर की हदीस जो है वो सख्त तरीन ज़ईफ है। सही हदीस लाइए। मैं अगर इमाम को लेकर देखिए, मैंने 4 फुकाहा का कौल बयान करूं तो कहेंगे कि हदीस के मुकाबले में फुकाहा का कौल है। आपने बात की कुरान मजीद की, आप अपनी बात सुनिए। आपने शुरू में आपने बात की कि कुरान मजीद से फर्क लाऊंगा, अहादीस सहीहा से फर्क लाऊंगा। अभी कुरान मजीद से तो आपने बात ही नहीं की, आप आ रहे हैं अहादीस पे, और अहादीस भी आप सहीहा नहीं ला रहे, ज़ईफ रिवायत जो है आपने पहली रिवायत ही ज़ईफ पेश कर दी है। अच्छा, लाइए सही हदीस। मैं चुके मैं कुरान से एक बात करने लगा हूं। देखें, मुझे ये बताएं कि क्या औरतों की नमाज की छुट्टी होती है? महीने में छुट्टी यकीनन होती है। तो मुझे बताएं कि क्या यहाँ पे वाज़ेह फर्क नहीं बयान होता? और ये नमाज का फर्क है। नहीं, मैं नमाज तो उसी तरह पड़ेगी जब उसकी नमाज की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। तरीक़ेकार पे बात हो रही है ना, नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? ये तो उसकी जिस्मानी साख्त है कि अल्लाह तबारक तआला ने उसे रुख्सत दे दी है। लेकिन जब नमाज पढ़ेगी वो नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पढ़ेगी। लैसत कर रजूली,
یہ عورت کی جو ہے، عورت کی دیکھیں حیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے مطابق احکام ستر و حجاب اور پردے کے لحاظ سے نازل کیے. تو علامہ صاحب میں نے آپ کو ام یحییٰ کا بیان کیا، آپ مجھے ام یحییٰ بتا دیں. آپ دوسری بات کر رہے ہیں، اس میں میمونہ بنت عبد الجبار ہے، اس روایت میں وائل بن حجر والی اس روایت میں میمونہ بنت عبد الجبار ہے. بتائیے کون ہے؟ چلے آپ کے پاس تو اتنے بڑے کھپے ہیں کہ آسمان زمین کے، وہ آپ کو 100 دفعہ اس میں ڈال دیا ہے، پورے نہیں کر سکتے. اچھا آپ کا یہ مفتی فرق صاحب، جو ہے علامہ صاحب، یہ فرق آپ کے نزدیک جو ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے، ثابت نہیں. من گھڑت ہے. مصعب اگلا کو فرق آپ دوسرے نمبر پہ آ جائیں. یہ تو ایک فرق ہو گیا نا، اس پہ تو مصعب آپ کے ساتھ جو ہے نا علامہ دوسرا فرق میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عورت کا سینے پہ ہاتھ باندھنا یہ ثابت ہے. سینے پہ ہاتھ کس طرح سے باندھے جائیں؟ بعض اور سمجھ نہیں پہ، اس طرح سے کس طرح چھاتی پہ ہاتھ کیسے؟ یہ باندھ کے دکھائیے. فوکس ہو رہا، آپ کی بھی چھاتی ہے، باندھ کے دکھائیے. اس طرح سے آپ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اور مرد تحت السرہ، اس کی دلیل کیا ہوگی؟ دیکھیں وائل بن حجر کی حدیث ہے نا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خود ان کو جو ہے وہ فرمایا. کیا مرد اور عورت میں کیا فرق ہے؟ کہاں تک ہاتھ باندھنے چاہیے؟ اگر آپ جی میں بات کرتا ہوں. مفتی صاحب کیا فرما رہے تھے آپ؟ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اور ناف کے نیچے رکھا. اور مصنف ابن شیبہ، ناف کے نیچے، ناف کے نیچے تحت السرہ، یعنی کہ مصنف ابن ابی شیبہ. مصنف ابن شیبہ کون ہے؟ مفتی صاحب آپ کو محدث کا نام نہیں آ رہا، کتاب کا نام نہیں پورا آ رہا، مجھے بتائیں. آپ روایت پیش کر رہے ہیں. عبدالرزاق کوفی. عبدالرزاق کوفی، جی عبدالرزاق کوفی کون تھے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھائی آپ مصنف ابن ابی شیبہ کو کیا بول رہے ہیں؟ شیبہ. ابھی ریکارڈنگ نکال لے، ہمارے ناظرین سن لیں گے. آپ کو شیبہ کو شیبہ کہہ رہے ہیں. وہ میرا یہ معاملہ ہے. نہیں زبان کیا، نہیں اگلی بات میں بلیک کو بلیک بولتا ہوں. یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے. نماز کے طریقے کی بات کر رہے ہیں. ہم بات دیکھیے نہیں ایسی نہیں، آپ نے ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیے نماز کہاں سے شروع ہوگی؟ اللہ اکبر سے شروع ہونی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر جا کر ختم ہو جانی ہے. آپ نے یہاں پر فرق بیان کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق بیان کیا. دیکھیں آپ نے اذان کو باہر نکال دیا نماز سے، میں نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے چلے کہ تکبیر بھی چلے سائڈ پہ کر دیں. امامت کو کیوں نکالنا ہے؟ امامت تو مین منصب ہے. چلے امامت تو جو ہے یہ آپ نے اپنا پوائنٹ دے دیا نا، اب آڈینس کو فیصلہ کرنے دے، اس سے اگلے پوائنٹ پہ آ جائے. جی بالکل آ جائیں. عورت کے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا. نماز شروع کی عورت نے رفع الیدین کیا، کیسے کیا؟ ایسے بالکل اپنے سینے کی طرف، چادر کے اندر سدائی ہاتھ یہاں تک سیدھے کی طرف ایسے باندھے گی. کیا دوبارہ سے مسئلہ واضح کیجیے مفتی صاحب. عورت رفع الیدین کرے گی اپنے کاندھوں تک یا سینے تک. ایسے سینے کے الفاظ کہاں ہیں حضرت؟ آپ جی سینے کے الفاظ کہاں ہیں؟ لائیے. آپ طرف سے دین کا اضافہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا لاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ کاندھوں تک اس کا ہاتھ ٹھیک ہے، اور مردوں کے بھی ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے بات کی نا، لیکن سینے کا کہاں سے آپ نے اضافہ کر لیا؟ اچھا کاندھا اور سینہ کہاں پر ہے؟ سینے کا اور کاندھے کا فرق ہے. کاندھا یہاں پہ سینہ ہے. سینہ دیکھیں یہ آئے گا، کیونکہ یہاں پر ہاتھ باندھتی ہیں نا عورتیں. تو اس سے پھر فرق واضح ہوتا ہے نا کہ کیا اپنی عورت دیکھیں، عورت کا یہاں پہ ستر جو ہے نا، ستر وہ شو ہو رہا ہے. کیا ستر شو ہو رہا ہے؟ اگر عورت نے تو پورے کپڑے پہنے ہوئے، وہ تو چھپ کے کھڑی ہے. ستر اس نے تو اپنا چھپایا ہوا ہے. تو بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ فرق واضح ہو رہا ہے. بھائی کیا فرق واضح ہو رہا ہے؟ مرد کیسے کرے گا؟ مرد کیسے کرے گا؟ مرد یوں بھی کرے گا، بالکل ٹھیک. عورت بھی یوں کرے گی، بالکل ٹھیک ہے. مرد یہاں سے کر لے گا، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ عورت مرد نے نہیں کرے گا. کہاں تک کرنا ہے؟ کہاں تک؟ کس نے؟ مرد نے. مرد کانوں کی لو تک. کانوں کی لو کہاں آئے گی؟ یہ کانوں کی لو ہے. ٹھیک ہے کانوں کی، مطلب کندھے تک جائے گا، سینے تک. علامہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ والا جو معاملہ یہ غلط ہے. جی بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے اگلا پوائنٹ. وہ مرد بھی کرتے ہیں، عورت بھی کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کندھوں کے برابر ہاتھ کرنا صحیح البخاری میں ثابت ہے. سینے تک آپ سینے تک. سینے کے الفاظ کہاں سے لائے ہیں؟ لائیے. مصعب کوئی حدیث ہے تو حدیث ہے، بالکل حدیث ہے. اس میں آپ کیسے سینے کے الفاظ جو ہے وہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے لگا. اس میں یہ کندھے اور سینے دونوں کی بات کی گئی ہو کہ کندھوں تک یا سینے تک. علامہ صاحب کا کہنا ہے کہ کندھوں تک جائز ہے. یہ سینے والا جو لفظ ہے یہ غلط ہے، یہ آپ خود سے کوئی لگا رہے ہیں. اگر کوئی ایسا ہے تو علامہ صاحب جو ہے وہ واضح کر دیں. جی سئل عن المرأة کیف ترفع یدیہا فی الصلاۃ، کہ عورت جو ہے وہ کہاں تک ہاتھ اٹھائے گی؟ قال حذو صدیہا. کیا صدیہا پیچھے کیا پڑا ہے؟ قال حذو صدیہا. 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 اچھا
یہ بھی ہمیں پڑھانا پڑنا ہے. نہیں میں بتا رہا ہوں سدئی ہاں بعض ٹھیک ہے نا. اب یہاں تک یہ جو ہے نا جو عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ عورت عطا بن ابی رباح کون ہے؟ یہ تابعی ہیں. تابعی ہیں. ہاں اچھا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز ثابت کرنے چلے تھے, آپ عام افراد سے چلنے آگے ہیں. دیکھیں یہاں پر آپ جو بات نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل لائیں, یہ تو تابعی ہے, صحابی بھی گئے. اس سے پہلے میں نے وائل بن حجر کی جو ہے روایت بیان کی. وائل بن حجر, حجر نہیں ہے, حجر ہے. مفتی صاحب وائل بن حجر ٹھیک ہے نا. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خدمت میں حاضر ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ جب تو نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھاؤ اور عورت اپنے دونوں ہاتھ چھاتی کے برابر اٹھائے. ٹھیک ہو گیا. یہ علامہ صاحب اس حدیث پہ آپ کچھ اگر کرنا چاہیں. یار میں تو پہلے عرض کر رہا ہوں کہ مفتی صاحب جو ہے وہ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے جزء رفع الیدین. ٹھیک ہے, جزء رفع الیدین کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے صحابیہ کا عمل, سیدہ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان کے متعلق سلیمان بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ام درداء رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر رہی تھی. ترفع یدیہا فی الصلاۃ حذو منکبیہا حین تفتتح الصلاۃ وحین ترکع واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ رفعت یدیہا وقالت ربنا لک الحمد. جی تو یہ صحابیہ کا عمل پیش کر رہا ہوں. جی ام ابی درداء کا میں بھی یہ روایت پیش کی کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کاندھوں کے برابر جو ہے وہ بلند کر رہی ہے, کاندھوں کے برابر. جی آپ کہاں سے سینہ لے رہے ہیں, سینے کے الفاظ کہاں سے لے آئے ہیں مفتی صاحب کو؟ اللہ سے ڈر جائیے. یہ صحیح بخاری, امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب جزء رفع الیدین ہے اور سند بھی اس کی بالکل صحیح ہے. مصعب سینے کے الفاظ اگر کہیں ہیں تو واضح کر دیں ورنہ پھر اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, میں یہی بات کر رہا ہوں مطلب کندھے تک جائز ہے یا سینے تک؟ آپ کیونکہ کندھا اور سینا دونوں کہہ رہے ہیں نا, تو لوگ جو ہے وہ خواتین جو ہے نا پھر آسانی کے لیے پھر سینے تک, کندھے اور سینے دونوں کی روایت موجود ہے. میں نے جو یہ بات کی ہے کہ کندھے کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے اور باقی کتب حدیث میں بھی موجود ہے, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے, تمام صحابہ کرام کا بھی عمل ہے. ام ابی درداء کا اصل نام کیا تھا؟ ام جو ہے نا درداء کا نام کیا تھا اصل میں؟ خیرہ نام تھا ان کا, اور یہ صحابیہ میں سے تھی. ٹھیک ہے نا. مصنون عمل مفتی صاحب آپ اگر گزارش کر دیں کہ کندھوں تک یا سینے تک کے دونوں اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں. یہ آڈینس فیصلہ کر لے گی, ناظرین دیکھ لیں گے کہ کیا اگلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہو گیا اپنا ہاتھ باندھنے کے والے سے بھی ہو گیا. ٹھیک ہو, اگلی بات پہ آ جائیں. ہمارے یہاں کتنے پوائنٹ پہ ابھی ہم ڈیبیٹ کر رہے تھے تقریباً؟ یہ اس میں نا یہ آپ نے وہ 17 پوائنٹ لکھے تھے نا, تو ان میں سے ابھی میرے خیال میں دوسرے تیسرے پوائنٹ پہ تھے ہم. جی ایسے ہی دوسرے. اچھا اس سے آگے اب ذرا نا. اچھا عورت کے رکوع کرنے کا طریقہ. اچھا عورت کے رکوع کرنے سے پہلے میں مرد کے رکوع کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کچھ مواقع پر پانی رکھ دیا جائے تو وہ اپنی جگہ پر ٹکا رہے. یہ مرد کی جو ہے وہ اس کا رکوع کا طریقہ ہے. رکوع کا طریقہ ہے کہاں پہ پانی رکھ دیا جائے؟ کمر پہ, کمر کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. اور عورت کا جو نماز کا طریقہ یہ ہے کہ عورت بنسبت مرد کے کم جھکے گی. ٹھیک ہے نا. اور عطا فرماتے ہیں کہ عورت سمٹ کر رکوع کرے گی, اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ کی طرف ملائے گی, جتنا سمٹ سکتی ہے سمٹے گی. ٹھیک ہے نا. تو آپ کے نزدیک کیا علامہ صاحب رکوع کیسے کریں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ مفتی صاحب عطا بن ابی رباح کے پاس سے مسائل ثابت کر رہے ہیں. نماز کس پر نازل ہوئی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے, پڑھائی ہے, سکھائی ہے, اس نماز میں مرد نے بھی اسی طرح رکوع کرنا ہے, عورت نے بھی اسی طرح رکوع کرنا ہے. ٹھیک ہے. عام طور پر مرد جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کرتے, سر اوپر اٹھایا ہوتا ہے, کمر جو ہے نا یوں ترچھی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت دونوں کو یہ حکم دیا کہ اس کی کمر رکوع کے اندر بالکل برابر ہو. یہاں تک کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے بیان کیا, سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ اگر پیٹھ پر پانی بھرا پیالہ بھی رکھ دیا جائے تو وہ پانی اس سے نہ گرے. یہی حکم مرد کے لیے ہے, یہی عورت کے لیے. عورت کم جھکے گی. دیکھیں عورت کہاں کم جھکے گی بھائی؟ اچھا عطا بن ابی رباح کی حیثیت ہی میں حیثیت کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں تو بات کر رہا ہوں نماز کی. کیا آپ کو نبی کی حدیث کی حیثیت نہیں ہے؟ حدیث کی حیثیت. اچھا یہ عورتوں کے لیے کہاں حکم ہے؟ عورتوں کے لیے حکم بتا رہے جو مردوں کے لیے حکم ہے وہی عورتوں کے لیے حکم ہے. اچھا عطا بن ابی رباح جو مردوں کے لیے حکم ہے میں نے منسوخ کی, جو مردوں کے لیے حکم ہے وہی ہے. اچھا آپ مجھے عطا بن ابی زیادہ سے زیادہ اگر میں اسے مان بھی لوں تو کیا ہوگا؟ یہ عطا بن ابی رباح کا ذاتی خیال ہوگا نا, ذاتی فعل ہو سکتا ہے یا ذاتی فتویٰ ہو سکتا ہے. دیکھیں وہ شخص جو قرون اولیٰ کے بہت قریب رہا, جنہوں نے صحابی بھی نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عمل نہیں کیا. صحابی نہیں ہے لیکن صحابی کی صحبت پائی ہے نا. اچھا مجھے یہ بتا دیجیے گا
کہ علامہ صاحب اور مفتی صاحب بیٹھے ہیں. اچھا اگر عورت اسی طرح جس طرح مرد نماز میں رکوع کرتا ہے اسی طرح عورت رکوع کر لے گی تو کیا قیامت کیا آئے گی؟ کوئی قیامت نہیں آئے گی، لیکن عورت کا جو سطر ہے، جو جھکنا ہے، اس کے اندر سطر ہونا چاہیے. بھائی آپ ہر جگہ پر کیمرہ فٹ کر کے بیٹھے ہیں، عورت نے تو پورا پردہ کیا ہوا ہے، عورت تو جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے کھڑی ہے نماز پڑھنے کے لیے. دیکھیں آپ یقین کریں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں ہمارے عورت نے اپنے سطر کا خیال کیا کہ نہیں؟ اسی لیے تو اس نے اپنی جلباب اپنی چادر اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اس نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے. اچھا مفتی صاحب ایک چھوٹا سا یہاں پہ مسئلہ بیان کر دیا. علامہ صاحب مفتی صاحب ایک چھوٹا سا یہاں پہ واضح کر دیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں یا جس طرح سے جو حکم مسلمانوں کے لیے یا مردوں اور عورتوں کے لیے، کیا اس میں کبھی ڈیفرینشیٹ پایا گیا کہ مردوں نے یہ کرنا اور عورتوں نے یہ کرنا ہے؟ میں اس کا سوال آپ سے قرآن کی تناظر میں پوچھوں گا. اینکر صاحب یہ بتائیے کہ قرآن کا 70% خطاب مردوں سے ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے صیغہ مرد استعمال کر کے عورتوں کو بھی اس میں جو ہے لیا ہے. بعض عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ بات نہیں، سارا جہاں عورتوں کو استثناء ہے وہاں صرف عورتوں کے لیے حکم ہے. لیکن جیسے آدم کا ہے یا آدم وانت زوجک الجنہ، آدم اور حوا کا ذکر علیحدہ کیا، بعض میں آدم کو ذکر کر کے حوا کو مراد لیا. اسی طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل ہے خاص طور پہ یہ خاص طور پہ ان مردوں کے لیے ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی براہ راست. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یہ حدیث کو کہاں لے کے جائیں گے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے، دو عورتیں نماز پڑھ رہی تھی اور آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری نماز مردوں کی طرح نہیں ہونی چاہیے. مفتی صاحب یہ جھوٹی حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے. اللہ دیکھیں یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. بھائی جھوٹی ابو داؤد میں ضعیف روایتیں نہیں ہیں. لیکن ابو داؤد کو جھٹلا رہے ہیں. بخاری میں صحیح حدیث ہے، مسلم میں صحیح، اس میں صحیح بھی ہیں ضعیف بھی ہیں. اس کا مطلب اس کی سند بیان کر دیں. اگر علامہ صاحب کو اختلاف ہے نا تو آپ اس کی سند بیان کر دیں، اس کے صحیح ہونے کا جانا. یزید بن ابی حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ صحابی ہیں. علامہ صاحب آپ کیا اس پہ عرض کرنا چاہیں گے؟ میں اس میں یہی کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے وہی نماز ویلڈ ہے، اسی نماز پر اجر و ثواب ہونا ہے. اس نماز میں اپنی طرف سے جو بھی امینڈمنٹ کی جائے گی وہ قابل قبول نہیں ہوگی. یہ آپ ذرا فرق جو ہے نا اب ذرا ترتیب سے اور جلدی جلدی جو ہے نا وہ واضح کرتے جائے تاکہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ مسئلہ پتہ چلتا جائے، کیونکہ بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ اختلافات ہے علامہ صاحب کے بھی، تو آپ کے بھی یہ طرح یہ جو یزید بن ابی حبیب والی روایت بیان کر رہے ہیں نا، جی اس روایت مراسیل ابھی یہ مرسل حدیث ہے اور اس کو آپ جھٹلا رہے ہیں. تو بھائی مرسل ضعیف ہوتی ہے نا، مرسل کیا ہوتی ہے؟ اسی لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کتاب کے آخر میں مراسیل لکھی ہیں. اچھا اور مرسل جو ہے وہ ضعیف روایت ہوتی ہے، مرسل جو ہے وہ صحیح حدیث نہیں ہوتی. اس ضعیف حدیث کے مقابلے میں اچھا مرسل کہتے کسے ہیں؟ صرف اتنا بتا دیں، مرسل کسے کہتے ہیں؟ مرسل کی تعریف آتی ہے مفتی صاحب؟ جی ایک مقطوع حدیث ہوتی ہے. مرسل مقطوع چھوڑ دیں، ہم ادھر نہیں جا رہے. مرسل وہ جو حدیث جو صحابی کی طرف جو ہے وہ جس کی نسبت ہو، جی صحابی کی طرف نسبت. مرسل روایت وہ ہوتی ہے کہ راوی تابعی ہو، صحابی کو درمیان سے بائی پاس کر دے، گرا دے، حذف کر دے اور ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرے جبکہ اس نے رسول کا زمانہ ہی نہیں پڑھا. حدیث ٹھیک ہے، وہ کیا ہوگی؟ مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے. انقطاع صحابی ہوگا تو ضعیف ہو گئی نا. اچھا اگر انقطاع صحابی ہوتا ہے وہ اپنی سند کو عالی بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مفتی صاحب حدیث ضعیف ہو گئی. لیکن اگر ضعیف حدیث سے مسائل ہی ثابت نہیں ہوتے. آگے چلیے. میں ضعیف حدیث میں نے کوٹ کی نا، مرسل حدیث ضعیف حدیث کیا ہے؟ علامہ صاحب اس کے مقابلے کوئی صحیح حدیث پیش کریں. اس کے مقابلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ سے کا عمل کس کے لیے تھا؟ سب میں نے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. عورتوں کا کلمہ اور ہے، بولیے. دیکھیں عورتوں کا کلمہ اور ہے. دیکھیں میں نے شروع میں نہیں مردوں کا کلمہ اور ہے، عورتوں کا کلمہ اور ہے. اب سنیے گا مفتی صاحب، میں اپنے ناظرین کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ نے تو نہیں سمجھنا، آپ کا کبا سفید ہی رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. یہ مردوں کو حکم ہے نا. جی کتب علیکم کما کتب علیکم ہے نا، علیکم تو نہیں ہے نا. لیکن میں نے پہلے اب سمجھیے گا، یا اللہ تعالیٰ نے مراد مرد ہے، اصل مخاطب مرد ہے، اس سے مراد عورتیں بھی ہیں. مرد اور عورتیں دونوں کے لیے حکم ہے. مجھے بتائیں. اچھا طواف کریے جی، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. مرد طواف کریں گے، عورتیں نہیں. قرآن نے تمام مسائل مرد اور عورتوں کے لیے بیان کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس مرد اور عورتوں تمام کے لیے نبی رسول ہیں. آپ جہاں فرق ہوگا شریعت کا وہ بیان کریں گے، جہاں نہیں ہوگا آپ اپنی طرف سے کریں گے تو وہ دین نہیں ہوگا.
میں نے وہ اگر عقل ایک پچو مرسل ہے۔ حدیث اگر پیش کی ہے تو علامہ صاحب نے دیکھیں ضعیف حدیث پہ ہمارے اصول کے مطابق عمل ہو جاتا ہے اگرچہ موضوع نہ ہو. موضوع وہ ہوتا ہے جو فیبریکیٹ ہوتی ہے من گھڑت ہوتی ہے. علامہ صاحب اس حدیث کو جو ہماری کتاب میں موجود ہے یا تو اس کتاب سے حدیث کو نکال دیں یا جو ہے اس حدیث پر جو ہے وہ وہاں عمل مفتی کریں. صاحب آپ کے علم کو سلام نہیں، وہ ہے. عمل یہ تو اس پھر- حدیث کو نکال دیں. امام نے اس لیے لکھی کہ آپ جیسا کوئی بندہ جو ہے لوگوں کو دھوکہ نہ دے سکے. اچھا یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پھر کے اندر وہ کہاں ضعیف سے- روایات بھی ہیں صحیح روایات بھی ہیں. جو صحیح ہوں گی آمنا وصدقنا سر آنکھوں بخاری پر، کے- جو ضعیف اچھا۔ روایات ہوں گی ان کو بتا دیا جائے گا بخاری کے تاکہ اندر- کوئی دھوکہ دینے والا دھوکہ نہ دے بخاری کے سکے. اندر ضعیف حدیثیں ہیں، بخاری کے اندر صحیح حدیث ہے جو سند کے ساتھ ہیں، ساری صحیح حدیثیں ہیں. جی جی اس میں کافی ساری ساری صحیح حدیث ہیں. اچھا مجھ سے رکوع ہو گیا، اب رکوع سے واپس جب آنا کھڑے ہونا ہے تو کیا وہ ہاتھ بلند کرے گی یا نہیں کرے گی؟ دیکھیں یہ تو بات آگے رفع دین کے اوپر. ہاں تو آ جائے نا، وہ آپ کا جو بھی ہے نہیں کرے گی. ہمارے ہاں رفع دین جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو ہے لیکن افضل یہ ہے کہ رفع دین نہ کرے. عورت نہ کرے کہ مرد بھی نہ دونوں- کرے؟ یہ افضل کا فتویٰ مفتی صاحب کو دینے کا حق کس نے دیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. بات افضل دیکھیں مجھ سے آپ نے اللہ کے بیان کیا کہ رسول اللہ کے صلی اللہ نبی علیہ وسلم نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے، صحابہ نے صحابیات نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے. ابھی میں نے ام درداء رضی اللہ عنہا کی روایت صحیح بخاری امام بخاری رحمہ اللہ کے جز رفع الیدین سے بیان کی رفع الیدین ہے آپ کہ وہ کرتے رکوع ہیں، سے جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتی تھی، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتی تھی. ایک بندہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے آپ کے نزدیک؟ میں بالکل ثابت ہے، میں نے کب کا اس کا انکار کیا؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ ہے مسئلہ کہ اہل حدیث کی صداقت کہ ہمارے مخالف بھی مان لیتے ہیں کہ حق یہی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل ہے نا، اچھا آخری عمل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ رہے، جنگوں میں سفر کیا، ان سے بھی جو ہے وہ آپ مختلف. وہاں پر آخری عمل دکھا دیجئے کہ آخری عمل ہے. دیکھیں بولیے. بات دیکھیں، ہم نے جس حدیث کو صحیح آپ سمجھا، غلط بیانی کر رہے ہیں نا. آپ دیکھیں آپ اس روایت کے اندر بھی آپ روایت پیش کیجئے، میں آپ کو مطلب سند کے اوپر کلام کرتا ہوں، آپ اس کو ٹھیک کر دیجئے. آپ رفع کی بات، وہ رفع دین کا بحث الگ ہے، اس کو ہم اس سے ڈسکس نہیں کریں. رفع دین کرنا، جہاں رفع دین کرنا سنت ہے، وہاں رفع دین چھوڑنا بھی سنت ہے. ٹھیک ہے نا؟ بات یہ بھائی ہوگی بات. رفع دین ہو گیا، رکوع سے کھڑی ہوگی، اب جانا سجدے میں. سجدے میں کس طرح سے جانا اور کیا طریقہ کار ہوگا عورت کے لیے اور مرد کے لیے؟ زبردست آپ نے بات کی. عورت کا جو سجدہ ہوگا نا، دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ران دوسری ران پر رکھے اور سجدے کی بات کر رہے ہیں. سجدے کی بات اچھا، کر رہا ہوں. جی جی. اور جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی ران کے ساتھ ملائے جو اس کے لیے زیادہ پردے کی حالت ہے، اور اللہ اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں اے ملائکہ گواہ رہو میں نے اس عورت کو بخش دیا. یہ کس کی جانب سے روایت ہے؟ یہ ہے سنن الکبرا، سنن الکبرا کی حدیث ہے. مطلب یہ مصعب علامہ صاحب اس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو آپ نقل کیا اس کیا. پہ کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے تو بتا دیا کہ رانوں کے ساتھ اور اس طرح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ کوئی بھی نمازی حالت نماز میں اپنے بازوں کو زمین کے اوپر نہ جو ہے وہ رکھے، جس طرح ایک درندہ یعنی کتا جو ہے وہ بیٹھتے ہوئے اپنے بازو نیچے رکھ لیتا ہے. تو یہ عورت کے لیے بھی وہی حکم ہے، مرد کے لیے بھی وہی حکم ہے. یہ عورت کو جھکا کے زمین کے ساتھ لٹا کے جو ہے وہ نماز پڑھانے کے قائل ہیں، اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ جو انہوں نے روایت بیان کی ہے، یہ اس کی سند کے اندر عبد الرزاق بن حمام جو ہے وہ مدلس راوی ہیں اور ان سے روایت ہے، اور تدلیس جو ہے وہ سند کو ضعیف کر دیتی ہے. تو یہ سند جو ہے وہ ضعیف ہے. آپ اسی طرح حسن بصری کے قول کے ضعیف ہونے کی وجہ معمر نے حسن بصری سے نہ سماع کیا ہے نہ ان کو دیکھا ہے. دو میں نے اس کے اوپر اشکالات پیش کیے ہیں، اعتراضات پیش کیے ہیں. آپ کے پاس جواب ہے تو جی میرا بول وہی دیجیے. اصول ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل ہو سکتا ہے. اگر ضعیف حدیث پر عمل جو ہے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں ہو سکتا، فقہ حنفی میں ہو تو ہو سکتا ہے. نہیں، آپ مجھے بات یہ کریں کہ یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے کہ مرد اور عورت جو ہے سجدہ ایسے کرے گی، یہ حکم صرف مردوں کے لیے، عورتوں تو کے لیے. مرد عورتوں کے جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ مردوں کے تابع میں ہیں. اس جو کے حکم مقابلے مردوں میں کو ملے گا حدیث وہی لا رہا عورتوں ہوں، کو ملے میں گا. اس کے مقابلے میں ضعیف حدیث بھی لا رہا ہوں، وہ بھی ان کو قبول نہیں ہے. اس پر بھی جو ہے راویوں پہ کیوں قبول ہو بھائی؟ راویوں پہ اعتراض پہلے نہیں ہوا، بعد میں ہو رہا ہے، بعد میں ہو رہا ہے، پہلے نہیں ہو رہا. یعنی کہ اب یعنی کہ اس صدی ہجری میں جو علامہ صدی ہجری میں علامہ البانی صاحب میں نے نے کیا، ابھی آپ کو علامہ ترکمانی کی بات کی ہے، واجب بات ہے بھائی. محدثین نے جب سے حدیثیں نقل کی ہیں تب سے یہ اعتراضات موجود ہیں. آپ نے پڑھا نہیں ہے تو آپ کا پرابلم ہے نا. مصعب سجدہ ہو گیا. اسی طرح جو ہے حضرت ایک صحابی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ مردوں کو حکم فرمایا کہ سجدے میں اپنی رانوں کو پیٹ سے جدا رکھیں، عورتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ خوب سمٹ کر جو ہے سجدہ کریں. اور یہ حدیث ہے سنن ابی کبریٰ میں للبیکی. اب مجھے بتائیں کہ آپ اس کو دیکھیں، میں حدیث اگر لے کر آتا ہوں، اس پر آپ حدیث کا حکم لگاتے ہیں وہ فلاں راوی ایسا ہے، وہ صحابی منقطع ہیں، یہ مرسل ہے فلاں، آپ حکم لگا رہے ہیں. ہماری حدیث کی کتابیں موجود ہیں،
या तो फिर आप किताबों से आप इसको माज़अल्लाह निकाल दें। ये निकालने वाली बात तो जहालत पर मबनी है। आइम्मा ने इसलिए लिखी और उनकी सनद भी साथ बयान कर दी कि कोई भी धोखा देने वाला धोखा ना दे सके। सनद की जब परख हो जाएगी, देखिए जी सोना है, मिलावट वाला भी होता है, ओरिजिनल भी होता है, परख कौन करेगा? जो जौहरी है, जो सुनियार है, ठीक है, वो उसको चेक करके कसवटी के ऊपर चेक करके बता देगा कि इसमें मिलावट कितनी है और खालिस कितना है। जो खालिस होगा उसकी कीमत होगी, जो मिलावट होगा वो माइनस हो जाएगा। हसन बसरी का नाम सुना है? हसन बसरी और हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं उनकी बात पेश करने लगा हूं, जो ताबी भी हैं, तबा ताबी भी हैं। जब औरत सजदा करे तो जहां तक हो सके सुकड़ जाए और कोहनियां पेट से जुदा ना करे ताकि इसकी पुश्त ऊंची ना हो। इतना सतर का ख्याल रखा है। आप हमारे जो चले आ रही है हमारे असलाफ जिन्होंने जो है वो देखा है। मैं फिर कह रहा हूं मुफ्ती साहब, आप बार बार पलट के ना ताबीन, तबा ताबीन वहां पर जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज सिखाई, उस दौर में सहाबियात ने नमाज पढ़ी, वो कैसे पढ़ती थी जब अभी हसन बसरी पैदा ही नहीं हुए थे? तो अच्छा, उन्होंने जो जब हसन बसरी पैदा ही नहीं हुए थे उस वक्त जिन हसन बसरी ने अपनी तरफ से बयान कर दिया। भाई उन्हें बताएं, उन्हें पूछें कि किनसे बयान कर रहे हो। अगर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा से बयान किया होता तो देखिए, मैं जो है वो ताबी का अमल पेश कर रहा हूं और सहाबा किराम अजमईन के जो अमाल पेश कर रहा हूं और ये कह रहे हैं कि वो सहाबा के अमाल कहां से पेश कर रहे हैं? मतलब जिन्होंने सहाबा की सोबत पाई, हमारी माओ बहनों बेटियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से दूर करना चाहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये बहतान करना चाहते हैं, ये बहतान अजीम है। अच्छा, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माज़अल्लाह डायरेक्ट तो नहीं सीखी ना, हमारा दीन वास्तु से आया है। सहाबी ताबी तबा ताबी, मैं वास्तु से बयान कर रहा हूं ना, आप वास्ता साबित तो करें ना। मसला ये कि मैंने आपके सामने आपने पहली रिवायत पर भी उम्मे याहिया की बात की, मैमूना बिनते अब्दुल जब्बार की बात की, आपके पास जवाब भी कोई नहीं है। मैंने आपको जिन जिन रावियों के ऊपर कलाम किया आपको उनका पता ही नहीं है। आप किसी और को मैमूना ने हुजूर सल्लम को देखा है, वो खुद बयान करती है कि आप सल्लम जो है वो सजदा करते थे तो बाज़ औक़ात वो ऐसा होता था कि बकरी का बच्चा भी गुजर जाता था। ये तो है मर्द का सजदा, और एक सजदा भी इसी तरह ही होगा, और एक सजदा इस तरह नहीं होगा, और एक सजदा इस तरह नहीं होगा। औरतें जो सिमट कर नमाज पढ़ती हैं उनकी नमाज दुरुस्त नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, इसका मतलब हमारे जो ताबी तबा ताबी मुसअब इब्न शिबा में रवायत आई है वो भी गलत, अता भी गलत, इसके बाद मुजाहिद, हजरत मुजाहिद अन मुजाहिद वो भी गलत। इसके अलावा जितनी भी हमारे जो ताबी ताबी। अच्छा मुसअब, आगे बढ़ते हैं, इस मामले पे भी जो है वो नाज़रीन जो है वो फैसला कर लेंगे जी। अब रुकू हो गया, सजदा हो गया, अब बैठने का तरीका, तशहुद पे आ जाते हैं। तशहुद के हवाले से मर्द के बैठने का तरीका यह है कि अपने जो है वो दायां पांव की उंगलियों के बल खड़ा हो और बाहों पर बैठेगा, ठीक है ना। औरत क्या होगा कि दोनों पांव यानी अपनी सुरीन जो है जमीन पर रखेगी, दोनों पांव रखेगी सुरीन पे, जमीन पर। क्या सुरीन जमीन पर रखेगी? सुरीन क्या होता है? पुश्त। मुफ्ती साहब ये पुश्त है, ये जमीन पे रखेंगे? मैं इसकी बात नहीं कर रहा। आप क्या कह रहे हैं? ये मैं कह रहा हूं कि जो मैं अल्फाज क्या बोलूं, मुहज़्ज़ब अल्फाज बोलूं? जी मुहज़्ज़ब भी बोलिए, लफ्ज़ सही बोलिए ना जी। क्या सरीन होता है कि सुरीन होता है? आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा, जिसपे भी जी समझ दोनों पांव देखिए जमीन के साथ जो है वो बिल्कुल बैठ जाएगी और दोनों पांव इस तरफ होंगे। किस तरह? अल्लाहु अकबर कबीरा। दोनों तरफ। कभी आपने सही बुखारी पढ़ी होती तो मुफ्ती साहब आप इतना बड़ा जो है ना वो ना छोड़ते। ठीक है, सही अल बुखारी के अंदर ये देखिए जी, बाब व सुन्नतुल जुलूस फी तशहुद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है तशहुद बैठने की। कानत उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु अन्हा तजलिसु फी सलातिहा जलसत रजुल वकानत फकीहतुन। ये फकीहतन यहां से क्या साबित हो रहा है कि वो फकीह थी? जो फकीह होता है उसमें तकलीद नहीं होती। भाई सुन तो लें, तकलीद के कुछ लगते। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अभी आपके इमाम पैदा भी नहीं हुआ, आप तकलीद पहले करने चले हैं। सैयदा उम्मे दरदा रज़ी अल्लाहु अन्हा जो सहाबियां हैं, ये नमाज में इस तरह बैठती थी जिस तरह मर्द बैठते हैं। ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सहीह अल बुखारी के अंदर लिखा और साथ में ये भी लिखा कि वकानत फकीहतन, वो दीन को समझने वाली थी। ठीक है, तो ये सहीह अल बुखारी के अंदर है। भाई कहां बैठे हो? देखें ये जो लफ्ज इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने लिखा, अब जिस तरह मर्द तशहुद में बैठते हैं, मर्द अत्ताहियात में बैठते हैं, मर्द सजदे में बैठते हैं, औरत भी उसी तरह ही बैठेगी। यानी एक पांव जो है वो दायां वो बैंड होगा, उसके ऊपर औरत जो है वो बैठेगी। सरीन लफ्ज होता है, सरीन उसकी जो है वो उस पांव के ऊपर होगी और जो उसका दायां पांव है वो खड़ा हुआ होगा और उसकी उंगलियां किबले के रुख मुड़ी हुई होंगी।
یہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। ये देखिए सही बुखारी की 827 नंबर हदीस है, इसके अंदर अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु से ये मौजूद है। और इसी तरह 828 नंबर हदीस है, इसमें अबू हुमैद अस्सादी रजी अल्लाह तआला अन्हु उससे ये हदीस है। नाज़रीन किराम इसको देख लें कि मर्द का जिस तरह का बैठने का तरीका है, उम्मे दर्दा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियां हैं, आपके पीछे नमाज पढ़ने वाली हैं, वो भी उसी तरह बैठती थी। तो आप किस तरह जो है वो बातें कर रहे हैं मुफ्ती साहब, औरतों को क्यों आप जो है वो डिट्रैक्ट कर रहे हैं या नमाज से उनकी असल नमाज जो पैगंबर कायनात ने पढ़ी है उसे हटाना चाहते हैं? जो उन्होंने जिस सहाबिया का जिक्र किया ना, जिन्होंने हुजूर को देखा, उनके बारे में लफ्ज लिखा है वो फकीहा थी, पहली बात। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर क्या हो गया? फकीहा थी, फकीहा के साथ तकलीफ करने चल पड़िएगा मुफ्ती साहब उनकी। देखिए मेरे साथ, और मर्दों की तरह बैठा करती थी, ठीक है ना। इस अब मैं आपको सामने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की रिवायत पेश करता हूं। अन्नहु सुइला अन सलातिल मरअती फक़ाल तजतमिउ तहतफिजु। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला से औरत की नमाज के मुतालिक पूछा गया, तो आपने इरशाद फरमाया खूब सिमट कर नमाज पढ़े और बैठने की हालत सरीन के बल बैठे। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कौन है? जो हुजूर सर के चचाजाद हैं और मुफस्सिर हैं। सरीन के बल बैठने का तो वो भी कह रहे हैं, लेकिन वो पाँव का आपने कह दिया कि दोनों पाँव जो है वो दाएं जानब होंगे, उनका कहना है कि एक पाँव होगा दाएं जानब। देखें दोनों ही जो है वो दाएं जानब होंगे, इसलिए औरत का सतर इसमें ज्यादा है, मतलब आपके नजदीक है। अच्छा जी, तशहुद भी हो गया। अब मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि जब तशहुद में बैठेगी तो उंगलियां किस तरह से रखेगी और क्या वो शहादत के लिए इसकी साथ जो अभी मुफ्ती साहब ने बयान किया ना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु वाला मामला, जी जी जैसे ही, ठीक है, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की, इसकी सनद में इनकिता है और जिसकी वजह से ये रिवायत ज़ईफ है। क्यों? इसके अंदर बुकैर बिन अब्दुल्ला अशजा है, जिसके मुतालिक इमाम हाकिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि इनका शुमार ताबेईन में किया जाता था, लेकिन इनका सहाबा से सिमाई साबित नहीं है। मारिफतुल उलूम है इमाम हाकिम रहमहुल्लाह की किताब, जो हदीस के उलूम के ऊपर मुश्तमिल है, उसमें सफा नंबर 45 पर ये लिख रहे हैं। तो ये रिवायत मुहद्दिसीन के नजदीक जो है वो मुनकते है और मुनकते रिवायत जो है वो ज़ईफ होती है। दूसरे इमाम है हाफिज इराकी, वो फरमाते हैं ज़करहु इब्न हिब्बान अयज़न फी इत्तिबाई ताबेईन, के इब्न हिब्बान ने भी इसे ताबेईन में जिक्र किया है। और बुकैर बिन अब्दुल्ला जो हैं, इनके बारे में इमाम हाकिम का फैसला है कि लम यसबुत समाहु मिन अब्दुल्लाह इब्न हारिस बिन जुज इन्नमा रिवायतहु अन ताबेईन। तो ये तो सहाबा से इसकी रिवायत साबित नहीं है। अब मैं आपके सामने अल्लाह के वली रिवायत वो पेश कीजिए जो सनद से साबित हो। मैं आपसे सिर्फ बहस करने के लिए नहीं, मैं लोगों की, अपनी माओ बहनों बेटियों की नमाज को सुन्नत के मुताबिक करवाना चाहता हूं। अच्छा सुनन सर, ये रिवायत के मुताबिक आप बताते हैं ठीक है या ज़ईफ है, जिस तरह से अल्लामा साहब ने। देखें हमारे सामने दूसरी रवायतें भी मौजूद है, मैं आपके सामने एक रवायत और रखता हूं, सुनन जो है सुनन कुबरा की। जिस तरह मुफ्ती साहब से नहीं होगा भाई, कौन सी रवायत? ये जो अभी आपने बयान की, वो अल्लामा साहब ने कहा कि वो बुकैर बिन अब्दुल्ला वाली रिवायत पेश कर सकेंगे, साबित कर सकेंगे? देखिए मैं आपके सामने जो साबित कर रहा हूं हदीस, आप नहीं, आपका कोई और भी भाई। अब देखिए इसमें कोई बात नहीं है कि अगर आप ये इस बात को साबित कर रहे हैं, मैं भी आपके सामने जो है दलाल रख रहा हूं, उसको भी आप जरा देखें। वो आपने बयान की ना, तो मतलब ये है कि चले वो हदीस अगर आप साबित कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो फिर वो अल्लामा साहब ने उसको जब वो मुनकते कह दिया कि ये नहीं। अच्छा मैं अभी कुछ कहने वाला का सबक नकल कर रहा हूं। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला से पूछा गया कि औरतें जो है रसूलुल्लाह के जमाने में नमाज कैसे अदा करती थी, ठीक है ना, आपको पता है ये हदीस है। तो उन्होंने फरमाया कि औरतें किस तरह नमाज अदा करती थी, तो पहले चौकड़ी मारा करती थी, फिर इन्हें हुक्म दिया गया अब मारो चौकड़ी, फिर अब मारो चौकड़ी। पहले था ये मुस्तर इमाम आजम में भी हदीस है, मैं बात कर रहा हूं ना चौकड़ी वाली, जो बात कर रहा हूं ना चौकड़ी वाली। लाओ औरतों को कहो कि चौकड़ी मार के नमाज पढ़े। तो मैं वही बता रहा हूं ना कि चौकड़ी मारने की बात थी, पुरानी थी, खत्म होगी ना ये बात। नहीं आप देखिए क्या तो फिर क्या हुक्म दिया गया, खूब सिमट कर जो है वो नमाज पढ़े। अच्छा, इसमें कोई उम्र के तकाजे के हिसाब से भी है कि अगर कोई बूढ़ा है तो वो चौकड़ी मार के बैठ के पढ़ सकता है, या वो भी उसी तरह से पढ़ेगा? इस्तिस्ना तो यार हर जगह मौजूद होते हैं, अगर कोई मिसाल के तौर पे नहीं बैठ सकता इजली, तो वो जैसे उसको इजी है वो कर ले। अच्छा, तशहुद में उंगलियां किस तरह, हाथ कितनी खोलेगी, शहादत के लिए उंगली खड़ी करेगी या नहीं करेगी? और इसी तरह आपने क़याम में भी औरत के टखने के साथ टखना मिलाने की बात की थी, जबकि मर्द का। आपने देखा हमारे अजीज भाई जब नमाज पढ़ते तो माशाल्लाह जो है वो टांगे के ज्यादा फासला करते हैं। और कितना फासला होता है? अपने हाथ पैर कीजिएगा, जितना भी होता है आपके जिस्म के मुताबिक हो, ठीक है मुफ्ती साहब, आप तो अपने पेट से भी आगे ले गए हाथ। हम कहते हैं, देखिए प्लीज, हम कहते हैं सुन्नत यह है कि मर्द के जो कदम है वो उतने खुलने चाहिए जितना उसका ऊपर से जिस्म है। जी जी,
ٹھیک ہے. آپ جو 3 انگلیاں یا 4 انگلیاں 3 انگلیاں کرتے ہیں جی جی پاؤں کے درمیان میں، اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی ہے؟ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے کوئی دلیل ہے ایسی؟ مصعب اور اس سے پہلے آپ کے مولانا عبدالشکور حقانی صاحب آج تک وہ اس کی دلیل نہیں دے سکے. دیکھیں یہاں پہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے نماز کی، تو کیا مجھے بتائیں کہ عورت بھی مردوں کی طرح اس طرح کھولے گی؟ میں پوچھ رہا ہوں، آپ کے پاس مردوں کی دلیل بھی نہیں ہے اس طرح کرنے کی، لائیے. ہے کوئی؟ اچھا میں مردوں کی بات نہیں کر رہا، میں یہاں پہ عورت کی بات کر اچھا رہا ہوں. عورتوں کی کیا دلیل ہے؟ لائیے. عورتوں کی دلیل یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے عورتوں کی دلیل یہ ہے کہ مفتی صاحب ہو رہے ہیں بس، دیٹس اٹ. مصعب اگر کوئی ہے دلیل تو دلیل سے دیکھیں نا. بات جب ہو رہی ہے اختلافی موضوع ہے تو اختلافی موضوع پہ دلائل تو دینے پڑیں گے. دلائل کے ساتھ دیکھیں عورت کے اس مرحلے میں بھی ستر حجاب کا ہی معاملہ ہوگا. آپ بتائیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ عورتوں بھی مردوں کی طرح عورتوں بھی مردوں کی طرح اس طرح سے جو ہے اپنی ٹانگیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز سکھائی ہے وہ عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی ہے. اچھا چلیں عورت بھی صف میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑی ہوگی. مل کے کھڑے ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. جب مل کر کھڑی ہوگی، جب مرد مل کر کھڑے ہوں گے یا عورت مل کر کھڑی ہوگی تو 3 انگلی 4 انگلی تو ویسے ہی شمار ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اوپر سے آپ کا جو کندھوں کا شولڈر کا گیپ ہے وہ زیادہ ہے، اور 3 سے 4 انگلیاں یہ 4 انگلیاں ہیں. کہاں آپ کا پورا کندھا، دونوں کندھے اور ان کے درمیان فقفہ. تو مفتی صاحب کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کتاب و سنت سے ہٹا کر کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں. مفتی صاحب آپ کے دلائل جو ہیں جس طرح آپ نے فرق واضح کی اور پوری تقریباً نماز ہی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اس کے اوپر تو علامہ صاحب نے بھی اپنے جو ہے وہ دلائل پیش کر دیے. اب آخر پہ چند منٹ کے اندر آپ اپنی گفتگو کا اگر خلاصہ پیش کر سکیں، اور علامہ صاحب اگر آپ اپنی گفتگو کا خلاصہ پیش کر دیں تاکہ لوگوں کو واضح ہو جائے کہ نماز دراصل پڑھنی کس طرح سے ہے، تاکہ دلائل انہوں نے سن لیے اب پتہ لگ جائے کہ آخر پہ کس کے عمل پہ جو ہے نا وہ کو عمل کرنا ہے. میں آپ کے سامنے ایک اپنا تتیمہ پیش کروں گا. دیکھیں حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی ہیں ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور انہوں نے اپنا ایک خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر کی کہ میری خواہش کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہو، لیکن تیرا اپنے گھر میں نماز پڑھنا تیرے حجرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، تیرے حجرے میں نماز پڑھنا تیری 4 دیواری سے پڑھنے سے بہتر ہے. ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کی منشا سمجھ گئی اور اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ ان کے لیے گھر کے ایک کونے میں ایک تاریک ترین گوشہ نماز کی جگہ بنا دی گئی. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات تک اسی جگہ نماز پڑھتی رہی حتی لقیت اللہ عز وجل، یہاں تک کہ اللہ کے آپ کے ساتھ ملاقات ہو گئی. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی صحابیہ کا یہ ایک طرز عمل ہوتا تھا کہ وہ خواہش کرتی تھی کہ آپ کے سامنے، لیکن آپ نے منع کر دیا. آپ نے کہا نہیں، اپنے گھر میں نماز پڑھنا تیرے لیے زیادہ افضل ہے. اور ایک حدیث کی روایت میں آتا ہے کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا یہ جو ہے وہ فضیلت کے اعتبار سے زیادہ ہے. سب گھر نماز جگہ کی بات ہوگی، بات طریقے کار پہ کر رہے ہیں کہ فرق ہے نماز. اللہ آپ کا بھلا کرے. مہران صاحب آپ کو سمجھ آ گئی ہے، مفتی صاحب کو نہیں سمجھ آئے گی. میں نے آپ کے سامنے جو یہ بات مفتی صاحب نے جو ہے نا وہ قسم کھائی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی. انا للہ، یہ بہتان عظیم باندھ رہے ہیں. دیکھیے ایک اینکر کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ نماز جو طریقہ ہے اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے بات کر رہے ہیں. آخری بات، دوسری بات، اس میں ایک آخری بات پیش کرتا ہوں. عورت اور مرد کی جسمانی ساخت میں جس طرح فرق ہے، میں نے آپ کے سامنے 17 فرق رکھے. ہمارے سامنے اگر ضعیف حدیثیں بھی ہیں جن کو آج یہ مطلب جو ہے اس میں سے راوی کو انقطاع نکال کے لگا رہے ہیں، ہماری کتابوں میں موجود ہیں. اگر حدیث دیکھیں، اگر موضوع ہو اس میں تو بالکل عمل نہیں ہوگا. اس کے مقابلے میں اصول محدثین آپ نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا. دوسری بات، میں محدثین کے اصول پڑھے ہیں مفتی صاحب؟ محدثین کے اصول پڑھے الحمدللہ. تو ان کے ہاں ضعیف روایت کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے مردود ہوتی ہے؟ حدیث روایت جو ہے نا فضائل کے ضمن میں، اعمال کے ضمن میں قبول ہوتی ہے. مردود روایت ہوتی ہے یار، ساری مردود چین ہی ثابت نہ ہو. لیکن ساری مردود موضوع حدیث ہوتی ہے نا، موضوع. اچھا مفتی صاحب آپ کے نزدیک 17 کا خیال رکھنا چاہیے اور نماز جو ہے وہ آپ نے طریقہ کار بتا دیا. عورت کے 17 میں عورت کے ہمارے جو ہے وہ جو تھے کہ عبداللہ بن عباس، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی، خلفاء راشدین کے دور میں بھی یہ عورت کی اور مرد کی نماز میں واضح فرق تھا، اور اس واضح کو فرق کو ملحوظ رکھا گیا. عورت کے 17 کا، عورت کے حجاب کا، مرد کا اور عورت کا زمین آسمان کا فرق ہے. آپ نے دیکھا، میں نے آپ کے سامنے رکھا. آپ ٹوپی کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں نا، عورت تو بغیر پردے کی نماز. یہ تو بات میں نے حدیث سے بیان کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عورت کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی جو اپنے سر کو، اپنے جسم کو ڈھانکے گی. آپ دیکھیں فرق تو ہے نا. یہ فرق وہ نہیں ہے نا بھائی. آپ نے تو پوری نماز ہی جو ہے وہ عورت کی اور طرف لے کے چل پڑے ہیں. آپ اپنی نماز کو کوفہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، میں مدینہ کی طرف لے کے جا رہا ہوں. آئیے میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں، کوفہ میں حضرت علی نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہیڈ کوارٹر بنایا تھا, نماز تو وہی پڑھی تھی جو مدینہ والی تھی, چاہے مدینہ والی تھی. مدینہ آپ لوگ جو ہے وہ مدینہ کی نماز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ہٹا کر جو ہے وہ کسی اور طرف نماز کو لے کے جا رہے ہیں. تو نماز عبادت ہے, چاہے اس طرح نماز پڑھیے جس طرح میں نے شروع میں کہا, فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. نماز اس طرح پڑھیے, سورۃ البقرہ دوسرا پارہ, جس طرح اللہ تعالیٰ نے سکھایا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھیے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. حدیث مالک بن حویرث, جی حدیث مکمل میں نے سامنے رکھا نا کہ جب وقت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر 20 دن ٹھہرے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم جاؤ اپنے قبیلہ میں واپس, اپنے علاقے میں, اور ان کو جا کر نماز سکھاؤ. تو کیا صرف مردوں کو سکھانا تھا یا عورتوں کو بھی سکھانا تھا؟ عورتوں کے لیے کوئی ڈیفینیشن دیکھیں اس میں ظاہر بات اپنے کہا گھر جاؤ, تو وہاں پر عورتیں بھی تھیں گھر میں, ان کے لیے بھی نماز وہی تھی, صلو کما رأیتمونی اصلی. عورت دے گی نہ جماعت عورت کرائے گی. تو آپ تو خود یہاں سے واضح فرق ہو گیا. بات یہ ہے کہ عورت کی نماز میں اور مرد کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے ہاں دیکھیں کوفہ کو میں نے اس لیے کہا, ہمارے ہاں تین خلفاء راشدین کے زمانے میں نہیں کہہ سکتے, تین خلفاء راشدین کے زمانے میں اگر جو ہے وہ زمانے میں ہمارے جو ہیڈ کوارٹر تھا مدینہ تھا, جب معاملہ خراب ہوئے تو حضرت علی نے وہاں پہ ٹرانسفر کر لیا. سب جگہ ہی وہاں پہ فرق محسوس رکھا گیا. ناظرین بالکل آپ نے جو ہے وہ دلائل دونوں علماء کے سن لیے. مفتی حسان ادریس صاحب کا کہنا ہے کہ سطر کا خیال رکھنا چاہیے, اور جو طریقہ کار انہوں نے بتایا اس کے مطابق جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے, اور عورتوں کو اسی طرح سے نماز پڑھنی چاہیے. علامہ صاحب نے بھی یہ گزارشات کر دی, اور انہوں نے مفتی حسان ادریس صاحب کے جو دلائل ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کہا کہ یہ ضعیف ہیں, اور جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو نماز سکھائی ہے اسی طرح سے عورتوں کو نماز پڑھنی چاہیے. آپ کے گھر میں خواتین کس طرح سے نماز پڑھتے ہیں, اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد آپ کیا سمجھیں اور آپ آئندہ کس طرح سے نماز پڑھیں گے, لازمی اپنی رائے کمنٹ باکس کے اندر بتائیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے